یہ پارٹیاں نہیں پراپرٹیاں ہیں, یہ انٹرپرائزز ہیں, یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں. تم بھی بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, صاحبزادی, سمدھی, چھوٹے صاحب, ان کے بیٹے, ان کے وہی لگے رہا, پوری پارٹی وہی ہے. پیپلز پارٹی میں آپ چلے جائیں, آپ کو نظر آ جائے گا زرداری صاحب ہوں گے, بلاول صاحب ہوں گے, عدی ہوں گی, اب بختاور بھی شاید بیٹھتی ہوں کہیں, تو پتہ نہیں جو بھی 3 مہینے پہلے ان کے یہاں ولادت ہوئی ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ہی گود میں ہوتے ہوں. چونکہ ان پارٹیوں میں تو 3 مہینے والا بھی آقا ہوتا ہے اور 50 سال کام کرنے والا بھی غلام ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کیا ہے, ایک خاندان 40 وڈیرے, وہ بھی چھوٹے بڑے. شہر کراچی کے حالات کے حوالے سے یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ موجود, لیکن انتخابات میں جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے اس نے بہت واضح کر دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ تو ویسے بھی موجود نہیں ہوتی. جب ہم جاگیرداروں کو دیکھتے ہیں, جب ہم وڈیروں کو دیکھتے ہیں, جب ہم الیکٹیبل کو دیکھتے ہیں, جب ان کے سرمایہ کی طاقت سے انتخابات کی خرید و فروخت کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے ملک کے انتخابی نظام میں کاش کہ یہاں پر وہ جو کہلاتا ہے جس میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پورے ملک میں کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ نظام قائم ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب کو اس بات کا حق حاصل ہو کہ وہ افراد اور الیکٹیبل کو ووٹ نہ ڈالیں بلکہ نظریے اور پارٹی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ووٹ کاسٹ کریں. تو اس کے متناسب نمائندگی جسے کہتے ہیں, متناسب نمائندگی کا نظام ہو تو بہت سے مسئلے آپ سے آپ حل ہو جائیں گے. لیکن ظاہر افسوس کی بات یہ کہ یہ پارٹیاں بھی نہیں چاہتی, کیونکہ یہ پارٹیاں کیا ہیں, آپ نون لیگ کو دیکھیں, آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں, یہ پارٹیاں نہیں پراپرٹیاں ہیں, یہ انٹرپرائزز ہیں, یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں. ایک پورا صف بنی ہوئی ہوتی ہے, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں انتخابات کے لیے امیدواروں کے. تم بھی بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, صاحبزادی, سمدھی, چھوٹے صاحب, ان کے بیٹے, ان کے وہی لگے رہا, پوری پارٹی وہی ہے. پیپلز پارٹی میں آپ چلے جائیں, آپ کو نظر آ جائے گا زرداری صاحب ہوں گے, بلاول صاحب ہوں گے, عدی ہوں گی, دوسری بہن ہوں گی, ٹھیک ہے, اور اب بختاور بھی شاید بیٹھتی ہوں کہیں, تو پتہ نہیں جو بھی 3 مہینے پہلے ان کے یہاں ولادت ہوئی ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ہی گود میں ہوتے ہوں. چونکہ ان پارٹیوں میں تو 3 مہینے والا بھی آقا ہوتا ہے اور 50 سال کام کرنے والا بھی غلام ہوتا ہے. ان کے یہاں تو کوئی اوپر آ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو فیملی انٹرپرائزز ہیں, تو جو پراپرٹیاں ہیں, یہ پراپرٹیاں جمہوریت کے نام پر ایک دھبا ہیں, کلنک کا ٹیکا ہیں. یہ اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے. یہ خاندان اور 40 وڈیرے. پیپلز پارٹی کیا ہے, ایک خاندان 40 وڈیرے, وہ بھی چھوٹے بڑے. تو وڈیرے ہلیں گے تو کافی کچھ ہل جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یہ ہونے جا رہا ہو. تو اس لیے یہ پارٹیاں تو جمہوریت, بہرحال جو کچھ بھی جلولہ لنگڑا اندھا بہرا انتخاب ہے اس میں مقابلہ تو کریں گے, لڑیں گے انشاءاللہ, میدان تو نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اس وقت شہر میں گیس کا شدید بحران ہے, اور گیس کا بھی بحران ہے, بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, پانی بھی دستیاب نہیں ہے. آپ سوچیں کہ سردیوں میں اگر پانی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, نئی کراچی میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے, نارتھ کراچی میں بعض سیکٹرز کے اندر شدید بحران ہے, تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ آئندہ گرمیوں میں کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. K4 منصوبہ 20 سے 25% اس پر کام مکمل ہوا ہے اب تک, جبکہ اس کو آلریڈی 1/3 کر دیا تھا, 650 کو 260 کر دیا تھا ملین گیلن پر ڈے. اور پیسے نہیں دیتے, اعلانات کرتے ہیں. بڑے میاں صاحب بھی آئے, چھوٹے میاں صاحب بھی آئے, اور انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. بھائی بتائیں نا آپ نے K4 میں کیا کیا. آپ نے تو پیسے نہیں دیے اپنی حکومتوں میں. آپ تو کراچی کے کسی پروجیکٹ کو آن نہیں کرتے, آپ تو کراچی کے کسی بڑے پروجیکٹ کو ٹھیک سے مکمل نہیں کرواتے. جس گرین لائن کی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی آج تک مکمل نہیں ہوئی. جس کا آپ نے K4 کی بات کی وہ 25% ہوا ہے اتنے برسوں میں. آپ نے جو ہے وہ موٹر وے کی بات کی, وہ آپ نے اسی کو سپر ہائی وے کو موٹر وے قرار دے دیا. تو کوئی ایک چیز بھی نون لیگ نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے, کوئی وفاقی حکومت کراچی کو آن نہیں کرتی. بھر کے ووٹ ڈالے لوگوں نے, لیکن اس کے باوجود کوئی آن نہیں کرتا. اسی طرح صوبائی حکومتوں کو ہم کیا کہیں کہ کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں نے کس طرح کراچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے.